بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ داستان اسلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کا عنوان ہے ماہ شوال کی فضیلت۔ حج کے چند مہینے معین ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور عشرہ ذوالحجہ۔ تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی اور گناہ اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھلائی بھی کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو۔ بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ اسے امام بخاری اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے عمر بھر کے روزے رکھے۔ اسے امام مسلم اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ رمضان کا ایک مہینہ ثواب کے اعتبار سے 10 مہینے کے برابر ہے، اور عید الفطر کے بعد 6 دن روزہ رکھنے سے 60 دن کے صیام کا ثواب ملا، اور یوں پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسے امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور مذکورہ الفاظ نسائی کے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا تک ملتا ہے، اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، لہذا یہ کل ملا کر پورے سال کے روزے ہو گئے۔ اسے امام نسائی، ابن خزیمہ اور طحاوی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے اپنی پیدائش کے دن تھا۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔